تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات۔ اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ خواب، مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب۔ اور بالعموم باقی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی کہ ان کفریہ عقائد سے توبہ کریں، آپ کے کسی بزرگ نے آپ کے کام نہیں آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کشف اور الہام یہ بھی ایسا عقیدہ ہے جو کفری عقیدہ ہے، اور کشف الہام کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کا نظریہ رکھے وہ کافر ہے، اور ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا تو یہ بندہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے، یا یہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ کشف اور الہام کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کشف اور الہام کا کہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وحی آتی ہے اور کسی ولی کے پاس آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ کشف اور الہام کی تعریفات میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس نے کہا کہ کفری عقیدہ ہے اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اہل تشیع ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں، اہل حدیث ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں، دیوبند حضرات ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں، اہل سنت ہوں وہ بھی کشف اور الہام کا نظریہ رکھتے ہیں۔ چاروں جو فرقے ہیں میں آپ کو دلائل کے ساتھ بلکہ ان کی ویب سائٹ سے پڑھ کے بتاؤں گا، یا پھر سارے ہی کافر ہوں گے جو یہ کہہ رہا ہے کفری عقیدہ ہے، اور اگر یہ سارے نعوذ باللہ کافر ہے تو صرف مرزا ہی بچے گا، اور مرزا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث میں کشف اور الہام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ کشف اور الہام ہوتا کیا ہے؟ محدث فورم غیر مقلدین کی یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الہام کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الہام کیا ہے اور کس طرح یہ لوگوں میں جہالت پھیلا رہا ہے اور اولیاء کرام پر کس طرح طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ الہام کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ الہام کا معنی کسی شخص کے دل میں کوئی بات القاء کر دینا، لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالی کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ ایک نیک بات ہے جو کسی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے، اگر کوئی وحی کا عقیدہ رکھے تو وہ کفر ہے، اور کسی مسلمان کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ وحی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں وحی اور کہاں الہام کو یہ ملا رہا ہے؟ الہام کیا ہے؟ دل میں کسی شخص کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، وہ میں آپ کو آگے احادیث سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ الہام کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جس میں ہر انسان کے دل میں خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت و دیت کی گئی ہے، اور یہی صلاحیت و استعداد بعض اہل علم کے بقول فطرت کہلاتی ہے، جبکہ اس کا اللہ تعالی کی طرف سے ودیت کیا جانا الہام کہلاتا ہے۔ یہ غیر مقلدین کی ویب سائٹ سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اس الہام کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ سورہ شمس آیت نمبر 7 اور 8۔ الہام کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک صالح مسلمان کے دل میں حالت بیداری میں کوئی اچھی بات ڈال دی جاتی ہے جس کا تعلق مستقبل کی کسی غیبی بات سے ہوتا ہے۔ اگر یہ الہام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کیا جائے تو یہ بمنزلہ وحی شمار ہوتا ہے، مگر
غیر انبیاء کا الہام وحی نہیں کہلا سکتا، بلکہ یہ وحی کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور خواب کے مشابہ ہوتا ہے، وحی نہیں کہلا سکتا۔ یعنی جس طرح حالت نیند میں سچے خواب کے ذریعے کسی غیبی امر سے مطلع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح حالت بیداری میں بعض اوقات بذریعہ الہام کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ اسی طرح پیش آتی ہے جس طرح اس کے بارے میں خیال یا دوسرے لفظوں میں الہام پیدا ہوتا ہے۔ یہ تعریف کی ہے اور دو صورتیں انہوں نے الہام کی بتائی ہیں۔ آگے کہتے ہیں الہام اور وسوسہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور برے خیالات جبکہ فرشتہ اچھے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں اچھا خیال آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسے ہی الہام بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو فرشتہ دل میں اچھی بات ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے اسے الہام کہتے ہیں۔ یہ الہام ہے، یہ نہیں کہ وہی نازل ہوتی ہے، کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یہ بندہ۔ اور اگر کوئی برا خیال آئے تو پھر وہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر برا خیال آئے تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، اور اچھا خیال آئے دل میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتے کے وسیلے سے وہ اچھا خیال آتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ اس بارے میں انسان کے دل میں وسوسہ یا الہام پیدا کرنے میں فرشتے اور شیطان کی کشمکش مسلسل جاری رہتی ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ غیر مقلدین کی ویب سائٹ ہے، محدث فورم۔ نمبر 1 حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان اور ایک فرشتہ ساتھی ہمزاد بنا کر مقرر کر دیا گیا ہے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے خلاف میری مدد فرمائی ہے اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین باب تحریش الشیطان حدیث نمبر 2814۔ واضح ہو گیا کہ فرشتہ اگر انسان کے دل میں اچھی بات ڈالتا ہے اسے الہام کہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے جس طرح اس نے بات کی اور جھوٹی بات کی۔ حدیث نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم پر شیطان بھی اثر انداز ہوتا ہے اور فرشتہ بھی۔ شیطان اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں برائی اور حق کی تکذیب ڈالتا ہے کہ حق کو جھٹلا دے، اور فرشتہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں اچھائی اور حق کی تصدیق ڈالتا ہے۔ یہ الہام ہوتا ہے، بندے کے دل میں فرشتہ حق کی اور اچھائی کی تصدیق ڈالتا ہے، لہذا جس کے ساتھ یہ فرشتے والا معاملہ ہو تو وہ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے، اور جس کے ساتھ دوسرا یعنی شیطان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت آخر تک تلاوت فرمائی، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ الہام کس کو کہتے ہیں، کہ دل میں کوئی اچھی بات کا آنا فرشتے کی طرف سے، جو اللہ نے انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا اور ایک جن شیطان۔ تو فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے دل میں، اس پر اثر بھی ہوتا ہے انسان کے، تو وہ الہام کہلاتا ہے، اور جو شیطان ڈالتا ہے وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل میں جو اچھی بات آتی ہے وہ الہام ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہی آنا اللہ کی طرف سے، یہ کفر ہے نعوذ باللہ، کسی کا عقیدہ نہیں۔ الہام اس چیز کو کہتے ہیں کہ دل پر اثر آتا ہے، اچھا اثر آتا ہے۔ آگے دیکھیے کشف کے بارے میں، اسی محدث فورم میں ہے الہام، فراست اور کشف۔ الہام کے بارے میں بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، اب یہاں اس سے ملتی جلتی دو چیزوں یعنی فراست اور کشف کی حقیقت کے بارے میں بھی تھوڑا سا مطالعہ فرما لیجیے۔ بنیادی طور پر فراست سے مراد بصیرت و دانائی ہے۔ یہ دانائی مشاہدات و تجربات سے بھی حاصل ہو سکتی ہے،
اور تعلیم و تدریس سے بھی علاوہ ازیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دانائی وہبی طور پر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس فراست کو کرامت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ چیز بعض اوقات حالت بیداری میں اور بعض اوقات خواب کے ذریعے ودیت ہوتی ہے۔ یہ فراست، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کشف۔ تو اہل حدیث حضرات کے نزدیک یہ دونوں جائز ہے۔ اگر یہ عقیدہ ان کا ہے اور اس کے نزدیک یہ عقیدہ کفری ہے، نعوذ باللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ الہام اور کشف کا نظریہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے، اور یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو کیا غیر مقلدین نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا؟ اب آتے ہیں اہل تشیع کی طرف، اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ الہام صرف آگے آئے گا، اس کا حکم بھی آئے گا۔ اہل تشیع بھی حکم بیان کرتے ہیں، اہل سنت بھی، دیوبند بھی، تمام، کہ جس کے دل میں الہام آ جائے، یہ کوئی حجت نہیں ہے الہام، نہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، نہ یہ کہ اسلام میں کوئی نئی چیز اس سے وجہ سے ایڈ ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ دین مکمل ہو چکا ہے، جس طرح اس نے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل، دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ دوستو یہ سارا اس کا جھوٹ ہے۔ الہام اور کشف کا عقیدہ رکھنے والے یہ کبھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ دین میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو الہام ہوا ہے نہ یہ شرعی کوئی مسئلہ ہے، اور نہ یہ مستحب ہو جاتا ہے، نہ یہ واجب ہو جاتا ہے، کسی لحاظ سے بھی وہ شرعی حکم نہیں رکھتا۔ ہاں دل میں اچھی بات آ جائے، وہ چاہے تو کر لے اور چاہے تو نہ کرے، یہ اس بندے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور کسی پر کوئی حجت نہیں ہے۔ اب آئیے اہل تشیع حضرات، ان کی یہ ویب سائٹ ہے وکی شیعہ، الہام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عرفانی اور کلامی اصطلاح ہے جس سے مراد کسی غیبی امر کے ہیں جس کے ذریعے انسان بعض امور سے آگہی پاتا ہے، بعض حقائق کا ادراک کرتا ہے اور بعض امور کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ آگے اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اس کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ عرفا کی اصطلاح میں الہام وہ کیفیت ہے جو غیب کی جانب سے قلب پر وارد ہوتی ہے، نیز ان معنی اور معارف کو الہام کہتے ہیں۔ اللہ کے فیض کی جانب سے الہام پانے والے شخص کی طرف سے کسی فکر و تدبر اور درخواست و تقاضے کے بغیر اس کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں الہام کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی واحد نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کسی کام کی انجام دہی پر اکسایا یا کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ آگے الہام کے دوسرے نام القاء خیر۔ آگے کہتے ہیں الہام قرآن سے ثابت ہے، وہی جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ شمس کی، اور الہام اور وحی کا تعلق کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ آگے انہوں نے بتایا کہ الہام کیا حجت ہے۔ سوال یہ ہے کہ الہام کیا حجت ہے، اور کیا الہام پر اعتماد اور عمل کیا جا سکتا ہے؟ الہام عقلیت پسندی مشائی فلاسفہ کے نزدیک جو صرف عقلی دلیل کو لائق توجہ سمجھتے ہیں، حجت نہیں ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی برہان و دلیل موجود نہیں ہے جو الہام کی تفصیلات و معطویات کو ثابت کرنے یا انہیں باطل کرے۔ اسی بنا پر الہام سے برآمدہ حکم معرفت اور شناخت کی حدود میں موضوع ہے اور نہ ہی حجت ہے۔ الہام کسی لحاظ سے بھی حجت نہیں ہے، صرف جس کے دل میں اللہ نے اچھی بات ڈالی ہے فرشتے کے ذریعے وہ کرے تو اچھی بات ہے، دوسروں پر نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اسلام دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہے الہام کے بارے میں اہل تشیع کا نظریہ۔ اگر الہام اور کشف کو اہل تشیع مانتے ہیں، اس کے مطابق وہ بھی پھر کفری عقیدہ رکھتے ہیں، تو اہل تشیع حضرات نے بھی پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ کہیں اگلی ویڈیو میں یہ اس کے دل میں صرف اولیاء کا بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالت اپنی یہ پھیلا رہا ہے۔ آگے دیکھیے دیوبند حضرات کا عقیدہ۔ ختم نبوت یہ ایک ویب سائٹ ہے ان کی، وہی الہام اور کشف کا شرعی معنی اور ان میں قادیانی تحریفات۔ یہ جو قادیانیوں پر آتا ہے، قادیانی تو وہی کو ایک دلیل مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی تذکرہ کتاب لکھی قرآن کے مقابلے میں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں نبی ہوں، تو وہ تو کفر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو اس کو نام الہام کا دے رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے،
اور مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اور الہام اور چیز ہے، وہی اور چیز ہے، الہام صرف دل میں بات ڈالنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کے دل میں بات آئے تو وہ بھی ایک وحی کی قسم ہوتی ہے، ان کی الہام بھی یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اور آدمی کے دل میں جو بات آتی ہے وہ صرف خیر و شر والی بات ہوتی ہے، وہ قطعی اور لازمی نہیں ہوتی۔ تو مرزا کا معاملہ مسلمانوں والا نہیں ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک وہ نظریہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے مسلمان کا نظریہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور قادیانی کہتا ہے کہ ہماری طرف وہی نازل ہوئی ہے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اور کس طرح یہ ملا رہا ہے۔ سوال، وہی الہام اور کشف کا شرعی معنی اور حیثیت واضح کرتے ہوئے بتائیں کہ قادیانی ان اصطلاحات میں کیا تعریفات کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے۔ اصطلاح شریعت میں وہی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا ہو، اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر بذریعہ القاء فی القلب دل میں ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں۔ فرشتہ کا واسطہ ہونا ضروری نہیں ہے، جو اولیاء پر ہوتی ہے، اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ الہام کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حصی ہے، اور جو علم بغیر حس اور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موہب ربانی ہے اور فراست ایمانی ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے، اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ آگے کہتے ہیں وحی اور الہام میں فرق۔ وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم الخطا ہوتی ہے، اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے، اور امت پر اس کا اتباع لازم ہوتا ہے، اور الہام ظنی ہوتا ہے اور معصوم الخطا نہیں ہوتا۔ اولیاء معصوم نہیں، اسی وجہ سے اولیاء کا الہام دوسروں پر حجت نہیں، اور نہ الہام سے کوئی شرعی حکم ثابت ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ استحباب بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آپ کہ مستحب کام بھی الہام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا، دیوبند حضرات کا، کہ الہام جو ہے دل پر کسی چیز کا وارد ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے کے ذریعے سے نیک بات کا، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو وسوسہ ہوتا ہے۔ تو یہ شرعی حکم نہیں ہے، نہ اسے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی وحی ہوتی ہے۔ یہ صرف دل میں ایک بات ڈالنا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نیکی اور اچھائی کا، اس کو کہتے ہیں الہام۔ اور اس کی تھوڑی مزید اگر دیکھا جائے اس کو کہتے ہیں کشف، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ تو یہ ہے الہام اور کشف کی حقیقت۔ اور جس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی یہ ڈاکہ ڈالنا ہے الہام اور کشف کے ذریعے، تو آپ کے سامنے ہے الہام کس کو کہتے ہیں اور کشف کس کو کہتے ہیں۔ اب ان حدیث کو دیکھتے ہیں جن کا یہ حوالہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد الہام کشف ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6990۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اچھے خواب۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صرف اچھے خواب ہیں، رؤیا صالحہ ہیں، اس کے علاوہ الہام اور کشف ختم ہو گیا۔ حالانکہ نبوت کی خصوصیات میں سے کشف ہے نہیں، الہام ہے نہیں، کیونکہ یہ ظنی ہے۔ نبوت کی جو وحی ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اور نبوت میں پہلے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کی امتیوں پر بھی الہام ہوتا تھا۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وحی سے مراد الہام ہے۔ تو نبوت کی خصوصیات میں ہے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلم شریف میں حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ انسان کے دل میں ایک اچھی بات ڈالتا ہے، اسے جسے ہم کہتے ہیں الہام۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں
اگر محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پھر محدثین کی آراء آپ کو بتاتا ہوں وہ الہام اور ظن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3699۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق یہ ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، بس اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ یعنی پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس کتاب ہے نعمت الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 750 ہے، اور علامہ قرطبی کی کتابوں کا حوالہ بھی دیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ قرطبی مالکی نے کہا کہ محدث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں غیب کی صحیح باتوں کا الہام کیا جاتا ہے، پھر جس طرح ان کے دل میں کسی بات کا الہام ہوتا ہے واقع میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ کرامت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت کا محدث کون ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت، محدث کے وجود میں حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے، اور اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، بس جب اس امت میں نبی نہیں آ سکتے تھے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں محدث پیدا کر دیے جن پر الہام ہوتا ہے، جن کے دل پر۔ اب اگر الہام کا عقیدہ کفر ہے تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی سب سے پہلے بہترین شارح، اور امام عینی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے، کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا، یعنی فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ اس حدیث میں ہے اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے، فرمایا یہاں ان کا لفظ شک کے لیے نہیں ہے، اگر نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے کیونکہ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، سو اگر سابقہ امتوں میں کوئی ایسا تھا تو اسی امت میں بطریق اولا ایسا ہوگا۔ یعنی یہاں اگر میری امت میں کوئی محدث ہے، فرماتے ہیں ان اگر کے معنی میں نہیں بلکہ اس امت میں محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اور حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ان کی فضیلت ہے، اور اسی حدیث 3699 کی تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا۔ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تحقیق یہ ہے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا بغیر اس کے کہ وہ انبیاء ہوں، بس اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے تو نعوذ باللہ پھر امام بخاری نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ الہام وحی کشف، الہام اگر انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب ہو تو وہ وحی کے زمرے میں آتا ہے اور قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور یہ عام لوگ یا اولیاء کرام کی طرف منسوب ہو تو یہ ایک ظنی ہوتا ہے، یہ قطعی نہیں ہوتا، نہ اس میں کسی طرح سے کوئی مستحب ثابت ہوگا، نہ کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہوگا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دل میں فرشتے کے وسیلے سے نیک کام کی جو بات دل میں ڈالتا ہے، اور وہی بات جو مسلم شریف میں ہے اور اسی طرح ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے، تو فرشتہ اچھی باتیں القا کرتا رہتا ہے اس کے دل میں، اسے کہتے ہیں الہام، اور شیطان بری باتیں اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ تو الہام آپ کو معلوم ہو گیا، دل میں کوئی نیک بات اچھی بات کا آ جانا، تو اس نے اس کو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا پر محمول کر دیا، اور یہ لوگوں کو بتانا چاہا کہ قادیانی نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مزید دیکھیے کہ کس طرح کی جہالت پھیلا رہا ہے اور اولیاء کرام کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار کس طرح کر رہا ہے۔ تو میں اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی، اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پراپیگیٹ کیے، لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے شراب ہی تھی، لیکن فتوے سے بچ گئے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مرزا قادیانی تو
شراب کو شراب سمجھ کر پی رہا ہے، اور اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح کی اس نے زبان استعمال کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ کشف اور الہام کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر کشف اور الہام کا عقیدہ رکھنے والے اس طرح ہیں جس طرح اس نے مثال دی ہے، تو پھر اہل تشیع بھی اس طرح ہوں گے، وہ بھی کشف اور الہام کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور غیر مقلدین بھی اس طرح ہوں گے، دیوبند حضرات بھی اس طرح ہوں گے۔ صرف اولیاء کرام کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں تک امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، ایک مرتبہ مزید میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ جو بات اس نے اولیاء کرام کے بارے میں کہی ہے، کیا یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے گا کہ انہوں نے بھی ڈاکہ ڈالا؟ دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 777 پہ لکھتے ہیں، محدث کے وجود میں حکمت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے، اور اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ پس جب اس امت میں نبی نہیں آ سکتے تھے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں محدث پیدا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے، جن پر الہام ہوتا ہے۔ اور الہام کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ دل میں کسی اچھی بات کا آ جانا فرشتے کے سبب سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ آپ کو واضح ہو گیا کہ کس طرح یہ فراڈ کرتا ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ مزید اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ ویب سائٹس بتا دی ہیں، محدث فورم، اور اس کے علاوہ وکی شیعہ اور ختم نبوت اور اہل سنت کا ایک فتویٰ آن لائن، یہ تمام تحقیقات آپ کے سامنے ہیں اور اس کی جہالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔